بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی بڑی خوبصورت اور جامع انداز میں خواب کی تعریف پیش فرمائی ہے۔ نیند کی حالت میں کسی سے ہم کلام ہونا، کسی کیفیت کا ادراک کرنا، کسی واقعے کا مشاہدہ کرنا، اس کو خواب کہتے ہیں۔ خواب اچھا ہو یا برا ہو، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھے خواب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور برے خواب کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام کی وجہ سے، اور چونکہ اس کا بظاہر سبب شیطان بنتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ خواب ایک ایسی کائنات ہے، ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ انسان جب سو گیا، اعضاء ڈھیلے پڑ گئے اور اس کا اس ظاہری دنیا سے تعلق منقطع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک نیا جہان کھول دیتا ہے۔ وہ اس کی قدرت کے مشاہدے بھی کرتا ہے۔ جو صالحین ہیں وہ خوابوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے کرشمہ سازیاں دیکھتے ہیں، اس کی قدرت کے نشان دیکھتے ہیں اور ان کے روحانی مدارج بڑھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اتھینٹک خواب ہوتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے، بلکہ ان کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حاصل کرتے ہیں پھر وہ امتوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ آپ نے 3 خواب انبیاء اکرام کے ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طرح خواب کے حوالے سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں 2 قیدیوں کے خواب کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 2 قیدی آئے، انہوں نے خواب سنایا۔ ایک نے کہا انی آرانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی آرانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر پر روٹیوں کا تھال رکھا ہوا ہے اور تاکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی، سورہ یوسف میں موجود ہے۔ جو شراب نچوڑنے والا جس نے خواب دیکھا، وہ دراصل بادشاہ کے دربار میں ایک ساقی تھا جو لوگوں کو یا بادشاہ کو جام پلایا کرتا تھا، اور دوسرا شخص بادشاہ کے مطبخ کا انچارج تھا اور کھانا وغیرہ روٹی پکایا کرتا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جس نے کہا میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں کہ تو دوبارہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور تو بادشاہ کو جام پلائے گا، اور دوسرے سے فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو ان قریب سولی چڑھ جائے گا، تجھے پھانسی ہوگی اور تیری لاش لٹکی رہے گی اور اس تیرے سر سے آ کر پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ مفسرین اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس شخص نے یہ خواب سننے کے بعد کہا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں، یعنی من گھڑت اور جھوٹا خواب بیان کیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے عالم جلال میں فرمایا کہ جو ہم نے تعبیر دے دی ہے، تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اب ایسا ہی واقع ہو کر رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں سے ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ کبھی بھی خواب کو جھوٹا بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا من تحلم حلما کاذبا، جس شخص نے جھوٹا خواب بیان کیا گھڑ کے، اور یہ بیماری آج کے معاشرے میں بہت عام ہے۔ کچھ لوگ اپنے فضائل ثابت کرنے کے لیے اور اپنا منصب اور یہ بتانے کے لیے اپنی پروموشن اور پروجیکشن کے لیے یہ خواب بنیادی چیز ہے جس کا سہارا لیا جاتا ہے، اور لوگ تو اس قدر بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ دربار رسالت کے آداب چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی خواب میں آ کر مجھے یہ بشارت دی گئی ہے، مجھے یہ۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی مجھے فلاں شیخ نے خواب دیکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا دو قیامت آنے والی ہے، سارے نماز شروع کر دیں اور اس بات کو 10 لوگوں تک شیئر کریں، نہیں تو آپ پر فلاں مصیبت آ جائے گی۔
اور مجھے فلاں شیخ جو ہیں وہ خواب میں یہ عنایات مجھ پر فرما گئے ہیں، مجھ پر عنایات فرما گئے ہیں، مجھے کلندری دے گئے ہیں، مجھے ولایت سونپ گئے ہیں، طرح طرح کے یہاں پر دکانداریاں چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی دلیل تو وہ نہ کوئی مانگ سکتا ہے نہ وہ لا سکتا ہے۔ بات جو خواب کی ہے، اب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جھوٹا خواب گھڑ کر بیان کرنے والے کے لیے کیا فرمایا؟ یہ بہت اہم بات ہے، ہم عام زندگی میں اس کو اہمیت نہیں دیتے اور بلا وجہ خواب بھی بیان کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو تو کسی سچ اور جھوٹ کے پیمانے پر ناپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جو کے 2 دانے دے گا، اللہ فرمائے گا کہ ان دونوں کو آپس میں گرا لگا دو۔ اب جو کے معمولی چھوٹے سے دانے، ان کو کیسے گرا لگائی جا سکتی ہے؟ فرمایا وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ، وہ گرا تو لگا نہیں سکے گا، اس بنا پر اسے دوزخ کا سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو جھوٹا خواب بیان کرنے کا خسارہ دنیا میں بھی ہے، جھوٹ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا بہت زیادہ خسارہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سب سے زیادہ جن کو مؤثر علم ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ ہر بندہ خواب کی تعبیر دے بھی نہیں سکتا، اور ہر بندہ جو یہ آج کل دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور تعبیریں بیان کرتے پھر رہے ہیں، اس طرح تعبیریں بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ الہامی علم ہے، خواص ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے اس علم کے لیے۔ ہر ایک یہ محض کتابیں پڑھ لینے سے، چند اشارے پڑھ لینے سے بھی یہ علم نہیں آتا۔ انبیاء اکرام ہے جو بیان کرتے ہیں، یا ان کے فیضان یا ان کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ جس کو گہری نظر دے دے وہ اس کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو انبیاء کا عطا کردہ اسلوب ہے اسی کے مطابق ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔